اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد عزیزان گرامی، ہماری گفتگو فن خطابت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج کا چوتھا لیکچر ہے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ مجلس میں تین اہم چیزیں ہیں، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیاری مجلس میں تین اہم چیزیں وہ کیا تھی؟ وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ مطالعہ، حافظہ اور بیان۔ یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آج جو ہیں آج بھی انہی تین چیزوں کی آگے جا کے وضاحت ہوگی۔ یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تیاری مجلس میں تین اہم چیز، یعنی مجلس کے لیے تین ضروری چیزیں، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے قبل مجلس، دوران مجلس اور بعد از مجلس۔ اب یہاں پہ اب سوال بھی کر سکتے ہیں کہ قبل مجلس تو مجلس نہیں ہوئی، مجلس سے پہلے کی مجلس نہیں ہوئی، دوران مجلس تو بات سمجھ آتی ہے کہ مجلس ہے، قبل از مجلس یا بعد از مجلس تو مجلس نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں، مجلس سے پہلے بھی مجلس ہے، یعنی کیا ہے؟ مجلس سے پہلے بھی مجلس سے مراد یہ ہے کہ مجلس سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، یہ بھی مجلس ہے۔ آپ بیان کو بہتر کرتے ہیں، یہ بھی مجلس ہے۔ دوران مجلس جو آپ خطاب کرتے ہیں، جو آپ کا موضوع ہوتا ہے۔ اور بعد از مجلس یہ ہے کہ بعد از مجلس آپ کا رزلٹ آتا ہے، یعنی آپ لوگوں نے جو مجلس پڑھی ہے، جس موضوع سے خطاب کیا ہے، بعد میں رزلٹ آنا کہ آپ نے مجلس کیسی پڑھی، رسپانس کیسا آتا، فیڈ بیک کیسا آتا۔ تو اب دیکھیں، قبل از مجلس تین چیزیں، وہی چیزیں جو ہم نے بیان کی تھی پچھلے درس میں۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ حافظہ، مطالعہ اور بیان۔ یعنی مجلس سے پہلے آپ نے اپنے حافظے کو بہتر بنانا ہے، آپ نے مطالعے کو اچھا کرنا ہے، حافظے کو بہتر بنانا ہے، اور اپنے بیان کو، انداز بیان کو بہتر بنانا ہے، اپنی گفتگو کو بہتر بیان کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تین سوال کہ حافظے کو کیسے بڑھائیں، کبھی کیسے کریں، مطالعہ کیسے کریں، اور بیان کو کیسے بہتر بنائیں۔ تو انشاءاللہ آگے جا کے ان کے جوابات دیے جائیں گے اور ان پہ باقاعدہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ ہم بیان کو بہتر کیسے بنائیں، حافظہ کیسے بڑھائیں، کون سی چیزیں عملی ہیں، کون سی چیزیں طبعی ہیں اور کون سی عملی، کہ ہم حافظے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کبھی کیسے کیا جائے، یا پھر ہم روش مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی بتائیں گے آگے آنے والے لیکچرز میں۔ تو مجلس تین حصوں پر مشتمل ہے: مجلس سے پہلے، دوران مجلس اور بعد از مجلس۔ دیکھیں، مجلس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ حافظہ، مطالعہ اور بیان، یہ مجلس سے پہلے ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، مجلس سے پہلے آپ نے مجلس تیار کرنی ہے اور حافظے کو بہتر بنانا ہے، اور انداز کو، یعنی آپ نے جو میٹر تیار کیا ہے، آپ کا جو بھی موضوع ہے، آپ نے پھر اس کو یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ جب بھی مجلس تیار کریں تو آج کل تو موبائل کا دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ لگا لینی ہے، اور جو بھی مجلس آپ نے تیار کی پوری پڑھنی، پوری پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو سننا ہے کہ آپ کا وہاں پہ انداز کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی، آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل کیا تھا، آپ کے بیان کا انداز کیا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے حل ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر آپ روزانہ کریں گے تو آپ کی بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب جو ہم نے یہ تین چیزیں ہم یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں، مجلس سے پہلے، دوران مجلس اور بعد از مجلس، ان پہ باقاعدہ 10 لیکچر کم از کم ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کی تفصیلات میں جائیں، کیونکہ مجلس سے پہلے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے اور ہمارا یہ شارٹ کورس ہے اور 15 کلاسیں ہیں فقط۔ تو 15 کلاسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ جامع اور مختصر گفتگو کریں۔ بہرحال، مجلس سے پہلے ہم نے تین چیزیں بیان کی، اور دوران مجلس۔ دیکھیں، دوران مجلس جو ہے وہ خطبہ ہے پلس آیت ہے، یعنی جب مجلس آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی چیزیں بیان کی تھی، جس میں ہم نے بیان کیا تھا خطبہ، آیت، مقدمہ، اصل موضوع، ربط مساویہ چیزیں بیان کر چکے تھے، لیکن یہاں پہ بھی ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں خطبہ۔
अब खुतबा, आप ये भी सवाल है कि खुतबा कितने मिनटों का हो, खुतबा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। या फिर हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो में हम आपको या फिर पर्सनल जो एकेडमी है उसकी तरफ से इंशाल्लाह आप लोगों को खुतबात सेंड किए जाएंगे। वहाँ से जो आपको मुख्तसर खुतबा लगता है आप उसको पढ़े, और 3-4 साल तक मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक ही खुतबे को कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। उसके बाद है मुकद्दिमा। दूसरी चीज दौरान मजलिस में खुतबे के बाद क्या है, मुकद्दिमा। मुकद्दिमा हम पहले भी बयान कर चुके हैं, थोड़ा सा वजाहत और कर दें। मुकद्दिमा है क्या? देखें, मुकद्दिमा जो है वो, यानी इसको आप तमहीद भी कह सकते हैं, एक जरिया है आपके असले मतालिब तक पहुंचने का। यानी जो आपका असले मतालिब है, मौजू है, उस तक पहुंचने का जो जरिया है वो है खुतबा। ठीक है, वो है खुतबा, सॉरी मुकद्दिमा, वो मुकद्दिमा है। इसको आप मिसाल से समझें कि जहाज में अगर आप सफर करें तो जहाज का तरीक़ेकार ये होता है कि जहाज फौरन नहीं उड़ता, उसको पहले रनवे चाहिए, रनवे पे जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाके अचानक से फिर वो ये होगा कि उड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे है। आप मिसाल के तौर पर आपका मौजू इल्म है, आपका मौजू मारिफत है, आपका मौजू कोई भी है, शहादत का है, विलादत का है। आप मसलन अमीरुल मोमिनीन की विलादत पढ़ना चाहते हैं, तो आप मिंबर पर आए और बैठे कि आज हम अमीरुल मोमिनीन की विलादत पढ़ेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगता। यानी डायरेक्ट आप जो है मौजू का ऐलान कर दें, ऐलान मौजू अच्छा नहीं लगता। लिहाजा आप पहले मुकद्दिमा बनाएं, तमहीद बनाएं, उसके बाद आप जब मौजू पे आ जाएंगे तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं मुकद्दिमा। और इंशाल्लाह इसकी भी बड़ी एक लंबी बहस है, लेकिन हम यहाँ पे ये मुख्तसर अर्ज कर रहे हैं कि मुकद्दिमे से मुराद जो हमारी है वो है मजलिस तक पहुँचने का एक जरिया। जैसे आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं किसी जगह जाने के लिए, तो आपके लिए ट्रेन अहम नहीं है, आपके लिए वो मकाम अहम है, वो जगह अहम है जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन ट्रेन क्या है, मुकद्दिमा है वहां तक पहुंचने का। या मिसाल के तौर पर हम किसी से बात कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आगा साहब कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फिर हम अपनी मतलब की बात करते हैं जो हमें कहनी होती है। तो पहले जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा छोटा सा मुकद्दिमा बन जाता है। तो बात को पहुंचाने का तरीका ये है कि आप पहले मुकद्दिमा बनाएं, उसके बाद आप असले मौजू पर आ जाएं। दो चीजें। तीसरी चीज जो दौरान मजलिस में है वो है मौजू। देखें, मौजू अहम है कि आपका मौजू, अब यहाँ पे भी सवाल है कि मौजू कौन सा होना चाहिए, तो बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारे मौजूआत आप ले मौजू भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप असले मतालिब भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको मवाद भी कह सकते हैं। यानी जो चीज आप बयान करना चाहते हैं उसे कहा जाता है मौजू मतालिब। आपकी अगर गुफ्तगू 40 मिनट की है, 50 की है, तो आप 10 से 15 मिनट मुकद्दिमा बनाएं, उसके बाद आप असले मौजू पे आए, जो आप असल बात कहना चाहते हैं, पैगाम जो आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद आप 10 से 8 मिनट से 5 मिनट के दौरान में आप जो है आखिर में आपने मसाइब पढ़ने। तो मौजू बहुत सारे। मिसाल के तौर पे आपका मौजू जो है वो इल्म है, आपका मौजू मारिफत है। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि अगर आपका मौजू इल्म है, या मसलन आप पढ़ना चाहते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, तो आप इमाम की विलादत को कैसे पढ़ें, ये एक सवाल। इसका जवाब ये है कि आपका मौजू यहाँ पे होना चाहिए इल्म। ठीक है, आप अपना मौजू इल्म रखें। तो फिर आपने क्या करना है, कुरान करीम में जितनी भी चीज़ें आयतें आई हैं इल्म के मुतालिक, उनको जमा करना है, ठीक है, उनकी वजाहत करनी है। या हदीस में जो इल्म की फजीलत बयान हुई है, जो उलमा की फजीलत बयान हुई है, जो इल्म रखने वालों का मकाम बयान हुआ है, ठीक है, उनको आप लेंगे, उनको बयान करते करते फिर आप इमाम मोहम्मद बाक़िर तक आ जाएंगे। ये है मुकद्दिमा और फिर मौजू की तरफ आना। या फिर आप इमाम मोहम्मद बाक़िर पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका मौजू हिदायत भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो हिदायत और हादी के लिए जो कुरान की आयतें हैं या हदीस में जो मिलता है, आप उसको बयान करेंगे और उसके बाद आप इमाम मोहम्मद बाक़िर तक आ जाएंगे। या आप इमामत का मौजू भी ले सकते हैं और इमाम मोहम्मद बाक़िर पर आ सकते हैं। वो कैसे कि आपने इमामत में इमामत के ऊपर जो आयतें हैं कुरान में वो निकालनी, हदीस जमा करनी, फिर उसको बयान करते करते आपने आना है कि ये इमामत है, ये मकाम है इमामत का, और आज हम बयान कर रहे हैं पांचवें इमामत की 5वीं कड़ी की फजीलत। अब यहाँ पे आप इमाम मोहम्मद बाक़िर पर आसानी से आ सकते हैं। 3 चीजें।
اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے دوران مجلس میں وہ ہے ربط مسائل۔ دیکھیں ربط مسائل ہم پہلے بھی بیان کر چکے، میں نے ایک مثال بھی دی تھی، مثال کے ساتھ بھی بیان کیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی اشارہ کرتا جاؤں کہ ربط مسائل جو ہے یعنی آپ جو ہے ڈائریکٹلی مسائل پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ امیر المومنین کی شہادت ہے اور میں مولا کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں ہم مولا کے مسائل پڑھیں گے، تو یہ اچھا نہیں۔ آپ کوئی ایسا جملہ لائیں، آپ کوئی ایسی حدیث لائیں جس سے پتہ چلے کہ آپ مسائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا مسائل آپ نے پڑھنا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے جو فرزندان تھے اون و محمد، ان کی اگر آپ نے مسائل پڑھنے اون و محمد پہ آنا ہے تو آپ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ اے امیر المومنین، اللہ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی جس میں آپ شریک ہو، اور 3 چیزیں تمہیں عطا کی جس میں میں تمہارا شریک نہیں ہوں۔ پہلی چیز جس میں جو اللہ نے مجھے عطا کی جس میں تم شریک ہو، رسول اللہ نے فرمایا وہ لوائے الحمد ہے کہ یا علی جسے تم اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز وہ لوائے الحمد ہے جسے تم اٹھاؤ گے، اللہ نے مجھے جنت عطا کی جسے تقسیم تم کریں گے، اور اللہ نے مجھے کوثر عطا کی یا علی جسے تقسیم تم کرو گے۔ 3 چیزیں، پھر فرمایا جو 3 چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی جس میں میں شریک نہیں ہوں، فرمایا جیسا سسر تمہیں دیا ایسا مجھے نہیں دیا، جیسی زوجہ تمہیں دی ایسی مجھے نہیں دی، جیسے بچے اللہ نے تمہیں دیے ایسے مجھے نہیں دی۔ اب یہاں پہ جب آپ بچے پہ آ گئے تو آپ نے کہا کہ یہ سیدہ کے بچے تھے اور آج ہم بیان کر رہے ہیں مسلم کے بچے۔ اب یہاں پہ آپ بچوں پہ آ گئے، کوئی بھی جملہ کوئی بھی حدیث آپ لے کے آئیں جو ربط میں شامل ہو آپ کے مسائل پہ، فوراً آپ مسائل میں ایسے آ جائیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے ربط لگانا ہے، ربط ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ ان کی طرف آنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو اہم چیز بیان کی، دیکھیں مقدمے میں ایک یہاں پہ 2 چیزیں رہتی ہیں جو میں بیان کرتا جاؤں کہ مقدمے میں بھی 2 چیزیں اہم ہیں۔ کون سی؟ مقدمے میں 2 چیزیں جو ہے اہم ہیں، وہ ہے ایک ہے مطالعہ اور ایک ہے تفکر۔ دیکھیں آپ کا جتنا مطالعہ اچھا ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جس بھی موضوع کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے، اور آپ تفکر کریں گے۔ تفکر بھی آپ کو تب فائدہ دے گا جب آپ کا مطالعہ ہوگا۔ مثلا کمرے میں 10 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، 10 چیزیں آپ کے کمرے میں موجود ہیں، اب آپ تفکر کریں گے کہ اس 10 چیزوں سے میں نے کون سی چیز اٹھانی ہے، تو آپ تفکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10 چیزیں ہیں ہی نہیں، آپ کے پاس ایک چیز ہے، تو آپ تفکر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کا مطالعہ جامع ہے، آپ کا مطالعہ اچھا ہے، تو پھر آپ نے تفکر کرنا ہے۔ مثلا آپ جو ہے وہ غدیر پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، عید غدیر انشاءاللہ آئے گی تو آپ عید غدیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ تفکر کریں گے کہ میں اس کو کہاں سے شروع کروں۔ میرا موضوع مثلا ولایت ہو، میرا موضوع امامت ہو، ٹھیک ہے، میرا موضوع جو ہو وہ خلافت ہو، کون سا موضوع ہونا چاہیے، اور یہاں غدیر تک میں کیسے آؤں۔ تو آپ نے بیٹھ کے اپنے موضوع کو تیار کر کے اس کے بعد 10 سے 15 منٹ بیٹھ کے آپ نے تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور سوچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تفکر کرنا بہت بڑی عبادت اسلام کے اندر۔ آپ نے جب سوچیں گے، اس کو تفکر کریں گے، تو آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی بہت ساری کہ یہاں سے مجھے اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو مقدمے کے لیے بیسیکلی جو 2 چیزیں ہیں وہ ہے ایک ہے مطالعہ، دوسرا ہے تفکر۔ تفکر اور مطالعے سے جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ پیغمبر نے 6 چیزیں بیان کی، 6 چیزیں پیغمبر نے 6 نصیحتیں کی امیر المومنین، ٹھیک ہے، یا امیر المومنین نے جو ہے وہ توبہ کے 6 شرائط بیان کی۔ اب یہاں پہ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ نے تفکر کرنا ہے کہ امیر المومنین کو جو 6 نصیحتیں پیغمبر نے کی، وہ ہم ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 6 نصیحتیں جو پیغمبر نے امیر المومنین کو کی، نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن میں جو نصیحتیں ہیں، نصیحت والی آیات ہیں، جو واقعات ہیں، جو گزشتہ انبیاء کے واقعات ہیں، جو نصیحتیں اللہ نے کی یا انبیاء کرام نے جو نصیحتیں اپنی امت کو کی، ان نصیحتوں کو لے کے آنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ یہ پیغمبر کا دور تھا، پیغمبر نے نصیحت کی، یہ حضرت موسیٰ کی نصیحت تھی مثال کے طور پہ، اور یہ خود پیغمبر گرامی اپنے وسیع کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے موضوع پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ طریقہ ہے کہ آپ مقدمہ بنائیں اور پھر مقدمے کے ذریعے آپ اپنے اصل مطالب تک آئیں۔ یہ 3 چیزیں تھی آج کی، اور ایک چیز جو بعد از مجلس ہے انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں بیان ہوگی، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ بیان کو کیسے بہتر بنایا جائے، حافظہ کیسے کیا جائے، اور مطالعہ کی روش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے، یا جیسے ہی درس کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اگلے درسوں میں ہم چیزوں کو زیادہ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ درس لمبا نہ ہو تو ہم یہاں پہ اس کو اختتام کر گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔